تاریخی اعتبار سے دنیا کا اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپاہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھال لیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم ہی کو شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم کو شہر میں داخل ہونا تھا اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دور گرد و غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 تیوند لگے ہوئے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپاہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو تیار ہو جاؤ، ہمارے حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن پہنچے ہیں۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھاٹھ سے واقف تھے، یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ وہ عمر ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ سپاہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر روک پڑ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عزت کا معیار پوشاک میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا، سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھیں، اونٹنی ایک تھی اور مسافر 2۔ ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا ایک منزل ایک مسافر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا جب بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک حکمران بھی پیدا نہ کر سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور خلفائے راشدین ہمارے سر کا تاج ہیں اور رہنمائی کے روشن ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔